عہد عتیق میں سے مقدس یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ، اس کا 49واں باب یعنی 49 چیپٹر اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیا مقدسہ کو کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ، میں نے تیرے صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ میں اپنے ایک عزیز کے ساتھ بیٹھ کر اس بات پر غور کر رہا تھا کہ آج وہ گیت سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہیں کہ جن میں اس بات کا ذکر پایا جاتا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور آپ ان گیتوں پہ غور کر سکتے ہیں۔ آج کے دور کے یہ مشہور اور معروف گیت ہیں کہ یسو میرے نال نال رہندا ہے، ڈری نہ وہ مینوں بس کہندا ہے۔ ایک گیت ہے کہ میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا۔ ایک گیت ہے تیرے اگے اگے چلے گا، تیرے نال کھڑے گا، ان تیریاں لڑائیاں تیرا رب لڑے گا۔ اور یہ گیت بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ گیت بلکہ اور بھی بہت سے گیت ہیں جو میں آپ کو اس وقت بتا سکتا ہوں کہ جن میں خداوند کے ساتھ ہونے کا تصور جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے، اور کلیسیا ان گیتوں کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہے، اور دوسرے گیتوں کے مقابلے میں اس تصور کو زیادہ گایا جا رہا ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جب ہم اس تصور کو گہرائی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ رہے، کیونکہ جب خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس وقت ہم زوراور ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم بیش قیمت ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم جلیل القدر ہو جاتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مصنف اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں خداوند کی نظر میں جلیل القدر ہوں، یعنی میری قدر و قیمت خداوند کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور یہ تصور ہمیں بڑی تسکین دیتا ہے، ہم ذہنی اطمینان حاصل کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں یہ سوچ کر سکون حاصل کرتے ہیں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ نہیں تو ہم مصیبت، پریشانی اور اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں حفاظت کا احساس نہیں ہوتا، ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان ڈاما ڈول ہو جاتا ہے، ہم گناہ میں بھی گر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم یہ تصور اپنے دل میں رکھتے ہیں اور یہ تصور اپنے دل میں رکھ کے چلتے ہیں کہ چاہے جہاں بھی جاؤں میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ ہم زبور 139 میں ان خوبصورت الہی تصورات کو، ان حقیقتوں کو جو زبور نویس نے بیان کی ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اگر اندھیرے میں بھی جا چھپوں تو وہاں بھی تو میرے ساتھ ہے، کیونکہ تیرے سامنے تو اندھیرا بھی اندھیرا نہیں ہے بلکہ اجالے کی مانند روشن ہے۔ کہتا ہے کہ اگر سمندر کی گہرائی میں چلے جاؤں تو وہاں بھی میرے ساتھ ہے، آسمان پہ چڑھ جاؤں تو وہاں بھی تو میرے ساتھ ہے، پاتال میں اتر جاؤں تو وہاں بھی میرے ساتھ ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جہاں پہ خداوند نہیں جا سکتا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارا خدا ہمہ جا ہے، ہمارا خدا ہمہ جا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارا خدا قادر مطلق ہے، یعنی اس کے اندر تمام کام کرنے کی قدرت موجود ہے۔ ابلیس بھی جہاں مرضی وہ چاہتا ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ روح ہے۔ وہ بے شک جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے وہاں موجود ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پہ موجود نہیں ہو سکتا۔ وہ یا تو وہاں ہو سکتا ہے یا یہاں ہو سکتا ہے،
لیکن ہمارا خدا اس کے مقابلے میں، کہ جس کے بارے میں فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ تو سب سے بڑا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ ایک ہی وقت میں یہاں بھی ہوتا ہے اور اسی وقت میں وہاں بھی ہوتا ہے، وہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے۔ کوئی بر اعظم، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی کالونی، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ خداوند نہیں ہے۔ یہ دنیا اس کی نظر میں بہت چھوٹی سی ہے، بال برابر بھی نہیں ہے، ریت کے ذرے سے بھی چھوٹی ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی آئیڈینٹی سے بھی زیادہ چھوٹی ہے، اور ہم اس کی پسندیدہ قوم ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ بنی اسرائیل نے ایک خام خیالی کا اظہار کیا۔ اگر آپ اس سے پہلے والی آیت یعنی 14ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، لیکن صیون کہتی ہے یہوہ نے مجھے ترک کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ خداوند ان کی اس غلط فہمی کا، ان کی اس بات کا، وہ اس کی تردید کرتا ہے، اس کو رد کرتا ہے کہ میں صیون کو، میں یہوہ نے، میں نے اسے چھوڑا نہیں ہے، میں نے اسے ترک نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور اس نے ایک بے حد خوبصورت مثال دی ہے، اس نے کہا ہے کہ ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو جسے وہ دودھ پلاتی ہے اسے بھول جائے۔ اس بچے کو اس کی ضرورت ہے، جب بھی اسے بھوک لگتی ہے تو وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسے پکارتا ہے، اسے بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری خوراک کا بندوبست کر اور مجھے دودھ دے، اور وہ اپنی ماں سے دودھ کا محتاج ہے۔ اور اس کی ماں ایسے میں کہ جب اس کے بچے کو اس کی بہت ضرورت ہے وہ اسے بھول نہیں سکتی، یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہم دنیا میں ایسی بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں کہ جس میں لوگ اپنے بچوں کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک آتے ہیں، چوراہوں میں چھوڑ آتے ہیں، انہیں ترک کر دیتے ہیں، یتیم خانوں میں رہنے کے لیے اپنے زندہ ہوتے ہوئے انہیں یتیم خانوں میں بھیج دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ خود مجبور ہو جاتے ہیں، ان کی مجبوریوں کے باعث انہیں ایسا کرنا پڑتا ہے، لیکن ماں اپنے بچے کو بعض اوقات بھول جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم گرے ہوئے معاشرے میں، گرے ہوئے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر طرح کی برائی، بدکاری، ہر طرح کا برا کام جو ذہن میں، تصور میں آ سکتا ہے، وہ آج انسان میں پایا جاتا ہے کہ وہ کام جو برے سے برا ہے انسان اسے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور بہت سی ایسی ماؤں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو ترک کر دیا، بھول گئیں اور فراموش کر دیا، لیکن ہمارا خدا ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہمیں پیار کرتا ہے۔ زبور 27 میں لکھا ہے، جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں گے تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ اکثر اوقات ہمیں سامنا ہوتا ہے ایسے گائکوں کا جو لوگوں کے مر جانے پر اس طرح کے گیت گاتے ہیں کہ وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو پوری دنیا اجڑ گئی ہے، تباہی اور بربادی کا شکار ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ تسلی نہیں دیتے بلکہ وہ غم کی فضا کو قائم کرتے ہیں، وہ اپنے فن کو لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے وسیلے سے مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارے استاد پادری ایمرک جوزف صاحب اکثر ایسے لوگوں کی تصحیح کرتے ہیں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تصحیح کی جائے، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کمزور ہیں، ان کی ایک عمر ہے، ان کی ایک لمٹ ہے، لیکن ہمارا خدا لمٹ لیس ہے۔ ہمارا خدا ہر طرح کی حدود اور قیود سے بالا تر ہے۔
وہ ایک ماں اور ایک باپ سے بڑھ کر ہماری پرواہ، ہماری فکر کرتا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں ہماری زندگی میں جو ہمارے ماں باپ جان نہیں سکتے، بہت سے ایسے درد ہیں، بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے ماں باپ کو نہیں پتا، اور جب ہم بتاتے ہیں تو وہ اسے درست طور پہ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ بھی محض انسان ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف سے بھی خداوند واقف ہے، کیونکہ اسی نے آپ کے جسموں کو بنایا اور وہ آپ کو پورے طور سے جانتا ہے۔ اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں جسے تو پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ خداوند ہماری زندگی کو پورے طور سے جانتا ہے۔ ہم اپنا درد جا کے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، ڈاکٹر جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، ڈاکٹر جو بیماریوں کا اسپیشلسٹ ہے، دواؤں کا اسپیشلسٹ ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، وہ ہماری بیماری کو سمجھ نہیں پاتا، اور اکثر ڈاکٹر جو ہیں وہ کوئی اور دوا دے دیتے ہیں۔ ہم کوئی اور دوا کھا کے بھی شفا پا جاتے ہیں، کیونکہ خداوند ہمیں شفا دے دیتا ہے۔ خداوند ہماری بیماریوں سے واقف ہے، خداوند ہمارے دل کے حالات سے واقف ہے۔ کبھی بھی یہ خیال نہ کریں خداوند نے مجھے چھوڑا ہے، کبھی بھی یہ خیال نہ کریں کہ خداوند نے مجھے ترک کیا ہے، کیونکہ اگر آپ خداوند کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو خداوند اس بات کو اہمیت دیتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت میرے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اور جب ہم خداوند کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم خداوند کی طرف رجوع لاتے ہیں، اور ہم سلاطین کی کتاب میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب میرے لوگ میری طرف رجوع کریں گے، جب وہ دوبارہ میری طرف دھیان دیں گے، تو میں آسمان پر سے ان کی دعاؤں کا جواب ان کو دوں گا۔ خداوند مہربان ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا تھا، وہ ہر دم ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے ہمیں بنایا تھا، اس نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ خداوند ایک رفاقتی شخصیت ہے، خداوند ایک رفاقت پسند ہستی ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس سے ملیں، اس کی حضوری میں آئیں، بیٹھیں، اس سے ملیں، ملاقات کریں۔ لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس فیض سے بے فیض ہوا چاہتے ہیں، وہ اس فیض کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ شکر ادا کرتے ہیں خدا کا کہ اس چرچ میں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، لیکن اگر آپ دنیا کی چرچز کا اور کلیسیاؤں کا جائزہ لیں تو بہت سے چرچز خالی پڑے ہیں، بہت سی کلیسیائیں جو ہیں وہ ویران ہیں، اور چند سال پہلے یا ایک دہائی پہلے اس کلیسیا کا بھی یہ حال ہمیں دکھائی دیتا تھا کہ لوگ چرچ آنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کثرت کے ساتھ خداوند کے گھر میں آنا شروع کیا، اور خداوند نے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ آپ خداوند کی حضوری میں آئیں، اور یہ خداوند کی نظر میں پسندیدہ عمل ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں آئیں اور اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، کیونکہ خداوند تو ہمارے ساتھ رہتا ہے لیکن بہت دفعہ ہم اس کے ساتھ نہیں رہتے۔ خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ یشوع کے ساتھ تھا، اس نے یشوع سے کہا، ہم دیکھ سکتے ہیں یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ دستبردار نہ ہوں گا یعنی تیرا ہاتھ نہ چھوڑوں گا۔ اور یہاں پہ ایک نہیں بلکہ دو گواہیاں ہیں، ایک تو یہ کہ خداوند یشوع کے ساتھ تھا، اور دوسری گواہی یہ ہے کہ صرف یشوع کے ساتھ نہیں بلکہ اس سے پہلے موسیٰ کے بھی ساتھ تھا، اور اس سے پہلے وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بھی ساتھ تھا، وہ آدم کے بھی ساتھ تھا، وہ نوح کے بھی ساتھ تھا۔ اس نے کسی انسان کو کبھی ترک نہیں کیا، اس نے کسی کو کبھی نہیں چھوڑا جو اسے مانتا ہے، جو اس پر ایمان رکھتا ہے، جو اسے اپنی زندگی میں رکھتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور یہ شیطان ہے جو ہمارے دل میں بد خیال اور وسوسے ڈالتا ہے کہ خداوند نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو بیماریوں میں ہے، خداوند نے تجھے چھوڑ دیا ہے، بدروحوں نے تیرے اوپر قبضہ کر لیا ہے، جادوگری کی وجہ سے تو مصیبت کا شکار ہے، خداوند تیرے ساتھ نہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہم ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، ہم ادھورے ہو جاتے ہیں، ہم خالی ہو جاتے ہیں، کھوکھلے ہو جاتے ہیں، یعنی اوپر سے تو لگتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ ہے لیکن ہمارا اندر خالی ہوتا ہے، ہمارا دل خالی ہو جاتا ہے، ایمان نہیں تو ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بات
جب ہم سوچتے ہیں کہ خداوند میرے ساتھ نہیں ہے تو ہمارا ایمان جاتا رہتا ہے، ایمان ہمارے اندر نہیں ہوتا، اور جب ایمان نہیں ہوتا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کلام بیان کرتا ہے کہ ایمان لانے والے کے لیے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے، ایمان لانے والا سب کچھ کر سکتا ہے۔ پولس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح جو مجھے زور بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور اگر ایمان میرے اندر ہے تو پھر میں بدروحوں سے نجات پا سکتا ہوں، بیماریوں سے نجات پا سکتا ہوں۔ جادوگریاں کچھ بھی نہیں ہیں، یسوع کے پاؤں کے نیچے ہیں، ہمارے بھی پاؤں کے نیچے ہیں۔ بدروہیں کچھ بھی نہیں ہے، ان کا مسکن ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، ان کی کھوپڑیاں ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں، ان کے اندر کوئی قوت نہیں ہے۔ اگر خداوند ہمارے ساتھ، ہمارا ایمان نہیں، تو پھر ہم اس کی قوت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی قدرت کا فیض کیسے اپنی زندگیوں میں حاصل کرتے ہیں؟ وہ موجود تو ہے لیکن ایمان ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر ہماری زندگی میں وہ کیسے کام کرے گا؟ خدا زبردستی کسی کی زندگی میں کام ہی نہیں کرتا، خدا زبردستی کسی کی زندگی میں مداخلت کرنا پسند نہیں کرتا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن اگر ایمان ہمارے اندر ہے تو پھر خداوند کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں مداخلت کرے۔ دعا خدا کی مداخلت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جو انسان دعا نہیں کرتا وہ خدا کو روکتا ہے کہ اس کی زندگی میں مداخلت نہ کرے۔ جو انسان دعا کرتا ہے وہ خدا کو دعوت دیتا ہے کہ خداوند میری زندگی میں مداخلت کر، اور نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اپنی اولاد کی زندگی میں، اپنے بہن بھائیوں کی زندگی میں، اپنی کلیسیا کے پادریوں کی زندگی میں، پاسبانوں کی زندگیوں میں، کوائر کی زندگی میں، جو بھی علاقہ رکھتی ہیں ان سبوں کی زندگیوں میں، معاملات میں خداوند کی مداخلت جاری ہو جاتی ہے۔ اور یہی شفاعت ہے کہ جب ہم شفاعت کرتے ہیں کسی دوسرے کے لیے کہ خداوند میرے بھائی کی زندگی میں کام کر، میرے ماں باپ کی زندگی میں کام کر، تو یہ شفاعت خداوند کی مداخلت کے دروازے ان کی زندگیوں میں کھول دیتے ہیں، اور خداوند آ جاتا ہے، ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، لیکن ایمان کے وسیلے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آ جاتا ہے۔ اور جب خداوند آ جاتا ہے تو پھر ساری تاریکی دور ہو جاتی ہے اور نور ہی نور ہماری زندگیوں میں اتر آتا ہے، اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اجالا ہماری زندگی میں نازل ہو جاتا ہے۔ ہمیں محسوس کرنا ہے خداوند ہم سے پیار کرتا ہے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے ہماری صورتیں اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم جس سے پیار کرتے ہیں اکثر اس کی تصویر اپنے موبائل میں رکھتے ہیں، پہلے جب موبائل نہیں ہوتا تھا پرس میں لوگ رکھتے ہوتے تھے، اور خدا بھی ایسا ہی ہے۔ یہ آپ جن آرٹسٹ کو پسند کرتے ہیں بہت سو نے ان کی تصویر اپنے گھر میں لگائی ہوتی ہے، کیسی بات ہے، آپ نے آرٹسٹ کی تصویر اپنے گھر میں لگائی ہے، خدا نے آپ کی تصویر اپنے ہاتھ پہ کھودی ہوئی ہے۔ خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، خداوند آپ کو پسند کرتا ہے، خداوند آپ کو لائک کرتا ہے، خداوند آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، آپ جیسے بھی ہیں۔ جب توبہ کرتے ہیں خداوند آپ کو پسند کرتا ہے، وہ آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ ہی سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہم دنیا والوں کو جیسے بھی دکھتے ہوں لگتے ہوں، آپ کی شکلیں خداوند کو بہت پسند ہیں، کیونکہ خداوند نے آپ کو خود بنایا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں رہتا ہے۔ آپ ساری بے یقینی کو، بے ایمانی کو آج ہی چھوڑ دیں، ترک کر لیں، اور اس بات کا احساس اپنے دل میں رکھیں، کوئی جادوگر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بدروح مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بیماری میرا کچھ نہیں کر سکتی، کوئی آزمائش میرے خدا سے بڑی نہیں ہے۔ خداوند میرا خدا ہے اور وہ میری زندگی میں میرے ساتھ ہے، وہ موجود ہے۔ اور جب یہ ایمان ہماری زندگی میں اجاگر ہوگا، مضبوط ہوگا، بڑھے گا، تو پھر آپ بھی خداوند کے بڑے بڑے اور عجیب کاموں کو اور اس کے معجزات کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کی زندگیاں یسوع مسیح جیسی ہو جائیں گی۔ یسوع مسیح جس نے کہا کہ مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں یسوع کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، اور خود یسوع جیسے بن کر ہمیں یسوع کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ خود یسوع جیسے بن کر ہمیں یسوع کو اپنے خاندان میں رکھنا ہے، خود یسوع جیسے بن کر یسوع کو اپنی کمیونٹی میں رکھنا ہے، اپنے ملک میں رکھنا ہے، اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے، کیونکہ اس سے جدا ہو کر واقعی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہمیں تسلی، اطمینان، راحت دیتا ہے۔
ہمیں سکون دیتا ہے۔ اے خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں کہ مہربانی کر اور اس کلام پر عمل کرنے کی بہت بھاری توفیق ہمیں عنایت فرما۔ جو توبہ ہم نے کی ہے بے ایمانی سے، بے یقینی سے، اس توبہ پر آج ہمیں قائم رہنے کا فضل دے، تاکہ تاعمر اے خداوند ہم اس توبہ پر قائم رہیں اور تیرے کلام پر عمل کرتے رہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگ لیتے ہیں، آمین۔